بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات ذی وقار اس اسٹیج سے اور اس آواز سے، اس منبر سے آواز اٹھے گی، یا رب کے قرآن کی آواز آئے گی، یا محمد رسول اللہ کی فرمان کی آواز آئے گی۔ ہم اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور صدیق کا مقام دیکھو، نبی کے بعد صدیق اونچا ہے، صدیق کے بعد میرا عمر ہے، عمر کے بعد میرا عثمان ہے، عثمان کے بعد میرا مولا علی ہے۔ وہ جو علی کو نہیں مانتا ہم اس کو ایماندار نہیں مانتے، جو علی کے ایمان میں شک کرتا ہے ہم اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں بات کرے ہم اس کی زبان کھینچ کے پھینک دیں گے۔ ہاں یاروں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ کیا صحابہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنی جماعت کہا ہے؟ وہ صحابہ ہے جو چلتے زمین پہ ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ جو صحابہ چلتے دنیا پہ ہیں، نبی کی زبان سے جنت کی بشارت ملتی ہے، وہ صحابہ ہیں۔ وہ صدیق کو دیکھو، ہر جگہ پہ نظر آئے گا، صدیق نظر آئے گا۔ دنیا میں میرا نبی چلے صدیق نظر آتا ہے، عمر نظر آتا ہے۔ میرا نبی اگر مسجد اندر ہے صدیق بھی مسجد اندر ہے، میرا نبی اگر بازار اندر ہے صدیق بھی بازار اندر ہے، میرا نبی مکے اندر ہے صدیق مکے اندر ہے، میرا نبی مدینے اندر ہے، ابو بکر مدینے اندر ہے، میرا نبی کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ ہوگا، صدیق وہاں بھی ہوگا۔ وہاں سے چلتے ہوئے رب کی جنت میں میرا نبی جائے گا، وہاں بھی صدیق جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ صحابہ دنیا پہ جنتی ہیں، تم ان کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہو؟ وہ صحابہ پہ منکر پہ لعنت پاتے ہو کہ نہیں پاتے؟ بولو، گج کے بولو، صحابہ کے منکر پہ لعنت، صحابہ کے منکر پہ لعنت، صدیق کے منکر پہ لعنت، علی کے منکر پہ لعنت، عمر کے منکر پہ لعنت، عثمان کے منکر پہ لعنت، اما عائشہ کے منکر پہ لعنت، نبی کی نبوت کے منکر پہ لعنت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، شان عمر، شان عثمان، شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان اہل بیت۔ وہ حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھو عقیدہ، حسن و حسین ایسی ہستی ہیں جن کو پیغمبر نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ میرا پیغمبر سجدے میں جائے، آسمان والا کہے محبوبہ ٹھہر جاؤ، حسین بیٹھا ہے۔ میرا پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھائے، حسین سے محبت کرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین بیچوں ہاں، میرے بیچوں حسین ہے۔ جو حسین کو نہیں مانتا وہ ایماندار نہیں ہوتا، جو حسن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو علی کو نہیں مانتا ہم اس کو ایماندار نہیں مانتے۔ حضرات محترم، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں۔ اور آخری بات، آخری منٹ میں میں نبی کی شان میں ایک پنجابی نعت پیش کر کے اپنی اجازت چاہنا ہوں، اس تو بعد کا سب دا خطاب ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، آج کی جو محفل ہے اس میں ذکر کس کا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کا، یا صحابہ کا، یا حسن و حسین کا، یا مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نبی کی صفات کے بارے میں ایک نعت پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے آقا دیاں صفتاں، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ، میرے سوہنی دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ، سب سونے تو سونا، توجہ کرنا، سب سونے تو سونا، حسنین دا نانا، سب سونے تو سونا، حسنین دا نانا، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ، میرے مدنی دیاں صفتاں، ہو رب قسم اٹھائیاں نے
دیاں نے ہو رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے آقا دا ہو جی میں حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر جنت میں ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ حضرات محترم، نبی پاک کی غلامی اختیار کرنی چاہیے، چاہے جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا اندر، جتنے بھی ایماندار ہیں دنیا اندر، جس دل اندر نبی کی غلامی نہیں، جس دل اندر نبی کا پیار نہیں، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ نبی کی محبت بھی ضروری ہے، نبی کا پیار بھی ضروری ہے، نبی کی غلامی بھی ضروری ہے۔ میرے نبی کا مقام سنیے ذرا، نبی پاک صورت کے لحاظ بھی آلہ بن کے آئے، نبی پاک سیرت کے لحاظ بھی بالا بن کے آئے، نبی کی صورت بھی آلہ ہے، نبی کی سیرت بھی آلہ ہے، نبی کا اخلاق بھی آلہ ہے، نبی کا کردار بھی آلہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کی زمین پہ دو قرآن آئے ہیں، ایک آسمان سے آیا ہے، ایک زمین سے آیا ہے۔ میں سامنے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آسمان سے آنے والا قرآن تم پڑھتے ہو، وہ قرآن پڑھو، دل کی روشنی قرآن پڑھو، آنکھوں کے سامنے نور آ جاتا ہے، اور قرآن نبی کو دیکھو سینے کا نور جاگ اٹھتا ہے۔ اس نبی کا مقام تو دیکھو، وہ بھی آلہ، یہ بھی قرآن آلہ، وہ بھی حکمت والا، یہ بھی حکمت والا، یہ بھی اخلاق والا، وہ بھی اخلاق والا، وہ بھی بلند و بالا، یہ بھی بلند و بالا، یہ بھی کردار کسے آلہ، وہ تو سب سے آلہ کتاب ہے، وہ منزل من اللہ ہے، یہ رسالت معاب ہے، وہ قرآن ہے، یہ نبی آمینہ کا لال ہے۔ حضرات محترم، وہ بھی آلہ ہے، یہ بھی آلہ ہے، وہ بھی نرالا ہے، یہ بھی نرالا ہے، وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ ہم نبی کا شان بیان کریں یا قرآن سے کرتے ہیں یا محمد کے فرمان سے کرتے ہیں، کیسے کریں، میں کیسے مانوں، کیسے شان بیان کروں، کیسے نبی کا شان بیان کروں، کیسے مقام بیان کروں نبی کا؟ آؤ تو صحیح، سنو تو صحیح، غور کیجئے تو صحیح۔ کیوں کہتے ہو نبی کا شان بیان نہیں کرتے؟ کیوں کہ الزام لگاتے ہو نبی کا مقام بیان نہیں کرتے؟ کیوں کہتے ہو یہ نبی کا مقام بیان نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، جتنا ہم نبی کا شان بیان کرتے ہیں، جتنا ہم نبی کا مقام بیان کرتے ہیں، اسے روح زمین پہ اتنا کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ پہ دروازے پہ ایک صحابی آتا ہے، آ کے کہتا ہے اماں جی نبی کی اخلاق کے بارے بتلائیے، میرے نبی کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کردار کتنا اعلیٰ ہے۔ اماں فرماتی ہیں اے آنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر قرآن پڑھا ہے پھر قرآن پورا کا پورا میرے نبی کا اخلاق ہے، پھر 30 پارے میرے نبی کی اخلاق اندر بولتے ہیں، پھر 30 پارے میرے نبی کی شان اندر بولتے ہیں۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام کا شان اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اگر زمین میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، آسمان پہ دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، مشرق میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، مشرق میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، شمال میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، جنوب میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، قرآن میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، انجیل میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، تورات میں دیکھو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، زبور میں دیکھو تذکرے ہمارے نبی کے ہیں۔ زمینوں ستے زمینوں پہ، ساتوں زمینوں پہ تذکرے میرے مصطفیٰ کے، ساتوں آسمانوں پہ تذکرے میرے مصطفیٰ کے، اللہ حضرات محترم حوض کوثر پہ تذکرے میرے مصطفیٰ کے، اور چلتے ہوئے کل قیامت کا دن جنت میں تذکرے میرے مصطفیٰ کے ہوں گے۔
وہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا نام نہیں آتا؟ کہ اس دنیا اندر نبی پاک علیہ السلام دا سب تو بڑا کردار اخلاق ہو، نبی پاک کو ود کے کسی دا بھی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق کتنا زیادہ ہے، مقام کتنا زیادہ ہے، شان کتنا زیادہ ہے۔ ذرا چند منٹ توجہ کرنا، غور کرنا، تمہارے سامنے چند باتیں رکھنا چاہنا کہ نبی پاک دا شان کیا ہے، مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے، عظمت کیا ہے، شجاعت کیا ہے، رفت کیا ہے۔ حضرات محترم، جڑے اللہ تعالیٰ دی ذات نو مندے نے وہ سجاد کھڑو، جڑے نبی پاک دی ذات نو مندے نے کھبا ہاتھ کھڑا کرو، جڑے اللہ دے قرآن نو مندے نے ذرا نیڑے نیڑے آجو شاہ باہر آلیاں نے بھی جگہ دو، نیڑے نیڑے آجو، چاہیں مجمع دا مزہ آنا ہے، محفل دا مزہ آنا۔ کیوں اسی آج ذکر خیر، ذکر مصطفیٰ سنن آیا۔ اس محفل اندر ذکر ہونا ہے یا اللہ دی ذات دا ہونا ہے یا جناب محمد الرسول اللہ دا ہونا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دے کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے مقام جناب محمد الرسول اللہ کا۔ حضرات محترم، کون ہے مصطفیٰ، کون ہے محمد الرسول اللہ، کون ہے نبی پاک علیہ السلام؟ ذرا سنیے، ہم بھی شان بیان کرتے ہیں، ہم بھی مقام بیان کرتے ہیں، ہم بھی نبی پاک کو مانتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون کہتا ہے ہم نبی کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے ہم نبی کا شان بیان نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے ہم نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک سینے اندر دل ہے، جب تک جسم اندر جان ہے، جب تک زندگی دا آخری سانس چلتا رہے گا، ہم انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کی عظمت بیان کرتے رہیں گے، نبی پاک کا شان بیان کرتے رہیں گے، نبی کا مقام بیان کرتے رہیں گے۔ ہم کس طرح بیان کرتے ہیں ذرا سنیے ہم سے۔ ہم اللہ کے قرآن سے مقام بیان کرتے ہیں یا محمد الرسول اللہ کے فرمان سے شان بیان کرتے ہیں؟ میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، اللہ کے قرآن سے ذرا پوچھئے نبی کا اخلاق کیسا ہے، نبی کا مقام کیسا ہے۔ اللہ کے قرآن کو کھولو، پہلا پارہ بولتا ہے، جناب حضرت مولانا عتیق الرحمان اظہر صاحب تشریف لے کے آنے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مولانا عتیق الرحمان اظہر صاحب۔ حضرات محترم توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ کے قرآن سے پوچھئے نبی کا اخلاق کتنا ہے، اللہ کے قرآن سے سوال کیجئے نبی کا مقام کتنا ہے، اللہ کے قرآن کے پہلے پارے سے پوچھو اخلاق کیسا ہے۔ قرآن بولتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرات محترم نبی کے شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، قرآن پھر بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوبہ آپ پریشان ہو کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں، ہم قبلہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا مقام ہے نبی کا۔ اللہ کے قرآن کے تیسرے پارے سے ہم نبی کا شان بیان کرتے ہیں۔ قرآن سے سوال کرتا ہوں، قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں نبی کا شان کیا ہے؟ قرآن کا چوتھا پارہ بولتا ہے
ہے, کہتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اللہ کے قرآن کے 5ویں پارے سے پوچھتا ہوں نبی کا اخلاق کیسا ہے, نبی کا مقام کیسا ہے, نبی کا شان کیسا ہے. سنیے ذرا ہم سے, ہم قرآن سے شان بیان کریں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وقت کا تقاضا لحاظ رکھتے ہوئے میں قرآن سے سوال کرتا ہوں نبی کی زلفوں کے بارے. قرآن پھر بولتا ہے واللیل اذا یغشی, یہ میرے نبی کا شان ہے. میں قرآن سے سوال کرتا ہوں میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے. قرآن پھر بولتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی. میں قرآن سے سوال کرتا ہوں میرے نبی کا پاک سینہ کیسا تھا. قرآن پھر بولتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میں قرآن سے سوال کرتا ہوں اے قرآن مجھے بتائیے نبی کی پاک ہتھیلیاں کیسی تھی. قرآن پھر بولتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن میرے نبی کی زبان کے بارے بتلائیے ذرا, کیسا نبی ہے, کیسی شان ہے, کیسا مقام ہے. حضرات محترم یہاں بس نہیں, میرے نبی کا شان اتنا بلند ہے میرا نبی وہاں تک بولتا نہیں, اس وقت تک بات کرتا نہیں. تم کہتے ہو میرے نبی کا شان ایسا ہے, میں کہتا ہوں ایسا نہیں. وہ تو اس وقت تک میرا نبی نہیں بولتا جب تک آسمان سے جبریل قرآن نہیں لے کے آتا. قرآن سے پوچھا نبی کی زبان کیسی ہے. قرآن بولتا ہے ان هو الا وحی یوحی, پیغام آتا ہے نبی بولتا ہے. نبی قرآن کے بغیر بولتا نہیں, نبی شان کے بغیر بولتا نہیں. حضرات محترم یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ثنا خان مصطفیٰ امجد جاوید صدیقی صاحب, ثنا خان مصطفیٰ امجد جاوید صدیقی صاحب. حضرات محترم توجہ کیجئے, غور کیجئے. ہمارے نبی کا شان اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے. کون کہتا ہے آج سارے بولے کے دور کر کے لے جاؤ, آج ساریاں باتاں ذہن سے نکال کے چلے جاؤ. کون جو کہتا ہے یہ نبی کا مقام نہیں بیان کرتے, یہ نبی کا شان نہیں بیان کرتے. ہم کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. سنو تو صحیح, قرآن سے سوال کیا زبان کیسی تھی, ان هو الا وحی یوحی. حضرات محترم میں نبی کی زلفوں کے بارے سوال کیا قرآن سے. قرآن بولا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. میں نبی کے پوری زندگی کے بارے قرآن سے سوال کیا نبی کی زندگی کیسی تھی, نبی کا مقام کیسا تھا. قرآن پھر بولتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. حضرات محترم یہاں بس نہیں, میرے نبی کا مقام اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے. اگر صدیق کو دیکھو نبی نظر آئے گا, عمر کو دیکھو نبی نظر آئے گا, عثمان کو دیکھو نبی نظر آئے گا, مولا علی کو دیکھو نبی نظر آئے گا, ابو ہریرہ کو دیکھو نبی نظر آئے گا. حضرات محترم سوال کرنا چاہتا ہوں نبی کا مقام کتنا ہے, کتنا ہے. اگر نبی کی صداقت کو دیکھنا ہوئے صدیق اکبر کو دیکھ لو, اگر عمر کی عدالت کو دیکھنا ہوئے اگر نبی کی عدالت کو دیکھنا ہوئے عمر کو دیکھ لو, اگر نبی کی حیا کو دیکھنا ہوئے عثمان کو دیکھ لو, نبی کی جرت کو دیکھنا ہو مولا علی کو دیکھ لو, نبی کے تقوی کو دیکھنا ہو ابو ہریرہ کو دیکھ لو. یہ مقام صحابہ ہے, یہ مقام نبی ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے. وہ یہاں میں سوال کرتا ہوں زمینوں میں نبی نبی ہے, آسمانوں میں نبی نبی ہے, مشرق میں نبی نبی ہے, مغرب میں نبی نبی ہے, شمال میں نبی نبی ہے, جنوب میں نبی نبی ہے. وہ مجھے جگہ بتلائیے جہاں وہ جگہ بتلائیے جہاں میرے مصطفیٰ کا نام نہیں. اذان کو دیکھو میرے مصطفیٰ کا نام آئے گا, تکبیر کو دیکھو میرے مصطفیٰ کا نام آئے گا, قرآن کو دیکھو مصطفیٰ نظر آئے گا, نماز کو دیکھو مصطفیٰ نظر آئے گا. وہ عبادت نہیں مانتے جس عبادت میں محمد الرسول اللہ کا نام نہ لیا جائے.